وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. نويت سنة الاعتکاف. نويت سنة الاعتکاف. بروز قیامت میرے نزدیک سب سے زیادہ وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پہ زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. ہمارا درس چل رہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. کل کے درس میں ہم نے بدعت کے بارے میں سنا تھا، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، یعنی کبھی بری بدعت. تو آپ کو بتایا تھا کہ بدعت کے بغیر انسان اپنی زندگی گزار ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم جس دور میں پل رہے ہیں یہ تقریباً بدعت کا دور ہے. اور صحابہ کرام علیہ رضوان بھی بدعت کیا کرتے تھے، لیکن ان کو اس طرح ہم بدعتی نہیں کہیں گے جس طرح ہمیں لوگ کہہ دیتے ہیں نا بدعتی ہے بدعتی ہے بدعتی ہے. تو صحابہ کو نہیں کہیں گے، وہ یوں نہیں کہیں گے کہ بدعت اس چیز کو کہتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں منظر عام پر آئی ہو، بعد میں ایجاد آئی ہو. لیکن نبی پاک کی ایک حدیث ملتی ہے، اس کا یہ مفہوم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر زمانہ میرا، اور اس کے بعد میرے صحابہ کا، اور اس کے بعد صحابہ کے بعد والا، اور اس کے بعد پھر ہلاکت ہی ہلاکت. تو تین زمانوں کا آپ نے ذکر کیا. سب سے پہلا وہ زمانہ جس میں آپ خود موجود رہے حیات طیبہ کے ساتھ، یعنی ظاہری حیات کے ساتھ آپ موجود رہے دنیا میں، اس کو کہتے ہیں حیات طیبہ، ظاہری حیات. ویسے تو ہر زمانہ میرے نبی کا زمانہ ہے، آواز آ جائے تو سبحان اللہ. ویسے اگر دیکھیں تو ہر زمانہ میرے قریب آ جانا، آ جائے، مجھے زور لگانا پڑے گا آپ لوگوں کی وجہ سے. آپ سے تو بڈھا ہوں میں، روزے سے بھی ہوں، رات کا بھی جاگا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، آ جائے قریب قریب. تو ویسے تو ہر زمانہ ہمارے نبی کا زمانہ. پوچھیں کیسے؟ کیسے؟ سارے بولے. کیسے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک سے پوچھا، یا نبی پاک آپ کو اللہ پاک نے کب پیدا فرمایا؟ توجہ ہے آپ کی؟ توجہ میری طرف کریں. کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک اللہ پاک نے آپ کو کب پیدا فرمایا؟ تو ہمارا بچہ جانتا ہے کہ نبی پاک مکہ میں پیدا ہوئے اور 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت کیا. ہمارے بچوں کی پہلی دوسری کلاس میں یہ مضمون موجود ہوتا ہے، ہمارے اسکولوں میں، ہمارے مدارس میں یہ پڑھایا جاتا ہے. تو کیا حضرت جابر نہیں جانتے تھے کہ نبی پاک کب پیدا ہوئے؟ تو نبی پاک بولتے تھے کہ جابر تمہیں نہیں پتا میں مکہ میں اس سن میں پیدا ہوا. اصحاب فیل کے واقعے کے 55 دن کے بعد نبی پاک دنیا میں تشریف لائے. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اس واقعے کے 55 دن کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا. تو جابر کیوں پوچھتے ہیں؟ کیا وہ نہیں جانتے تھے؟ کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ بات ڈھکی چھپی تھی کہ نبی پاک مکہ میں اس تاریخ کو اور اس دن پیدا ہوئے اور اتنے عمر میں اعلان نبوت کیا؟ لیکن یہ صحابہ کا پوچھنا آنے والے منافق کو منہ پہ چاٹا تھا. آواز نہیں آتی.
سبحان اللہ یہ حضرت جابر کا پوچھنا آنے والے تمام فرقوں کے منہ پہ بہت زور کا چماٹا تھا کہ جو کہتے ہیں نبی پاک تو ایسے پیدا ہوئے تھے اور یوں ہوئے تھے اور یوں ہوئے تھے اور وہ نور نہیں تھے، وہ تو بشر تھے، وہ تو ہماری طرح کے تھے. تو حضرت جابر نے چانٹا مارا ایسے تمام منافقین پر یہ پوچھ کر نبی پاک آپ کو اللہ نے کب پیدا کیا؟ تو نبی پاک نے فرمایا، مسلم، ترمذی، ابو داؤد کی حدیثوں میں یہ آپ کو حدیث مل جائے گی، مستند دے دیجیے، ہمارا بچہ یہ حدیث پڑھا ہوا ہے. نبی پاک نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے. کس کے درمیان تھے؟ پانی اور مٹی. یعنی ابھی نبی پاک فرماتے ہیں آدم کا خمیر بھی نہیں بنا تھا، میں اس وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں نبی تھا. اس کو یوں سمجھنے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرمانا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. کیا بنا کے بھیجا؟ یہ نہیں کہا یا نبی پاک ہم نے آپ کو رحمت بنا کے پیدا کیا، آپ رحمت بن کے پیدا ہوئے، نہیں، رحمت بنا کے بھیجا. ارسلنا ہوتا ہے بھیجنا، ارسلنا کے معنی بھیجنا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو بھیجا تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے. یہ اس کے اوپر میرا پورا اس آیت کریمہ پہ نیٹ پہ آپ کو میرا پورا بیان مل جائے گا انشاءاللہ. مدنی اس پہ آپ دیکھیں گے، یوٹیوب پہ آپ دیکھیں گے، آپ کو مل جائے گا، آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ عز و جل. تو اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے سبحان اللہ یہ ہم نے آپ کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر میری طرف دیکھے نا بھیجا. اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں بھیجا کس کو جاتا ہے؟ جو پہلے سے موجود ہے. میں نے خط بھیجا، میں نے میسج بھیجا. اسی طرح دنیا کے اندر یہ جو نظام چلتا ہے، آفیسر آتے ہیں تھانوں میں، کمپنیوں میں، ہم نے آپ کو وہاں بھیجا، آپ وہاں بھیجا، آپ وہاں بھیجا. تو بھیجا اس کو جاتا ہے جو پہلے سے موجود ہوتا ہے. تو اللہ پاک نے ایک جگہ نہیں کئی مرتبہ رب پاک نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا. اے محبوب ہم نے آپ کو روشن چمکتا ہوا ستارہ بنا کے بھیجا. اللہ کہنے کہ بھیجا آپ کے بھیجے میں آ جاؤ تو سارے مسئلے حل ہو گئے. حقیقت بتا، اگر یہ بھیجا انسان کے بھیجے میں آ جائے نا تو سارے فرقے ختم ہو جائیں، سب یا رسول اللہ والے ہو جائیں. آواز ہی نہیں آ رہی. سبحان اللہ لیکن پتہ نہیں کیسا بھیجا ہے. اس میں انڈیا کی اداکارہ تو سمجھ آتی ہے لیکن نبی کی محبت نہیں سمجھتی. یہ کون سا بھیجا میری سمجھ نہیں آتی. دنیا کی ساری محبتیں اس بھیجے میں آ جاتی ہیں، اللہ اور رسول کی محبت اس بھیجے میں آتی نہیں. تو اب اللہ پاک کے نبی فرماتے ہیں میں نے تجھے بنا کر بھیجا. بولے سارے بھیجا. ماں بھی کہتی ہے بھیجا کھا گیا. تو اللہ کرے ہمارے بھیجے میں یہ بات سمجھ آئے تو انشاءاللہ ہم کسی بھی ٹانڈے کے چکر میں کبھی نہیں آئیں گے. اب کیسے بھیجا؟ سبحان اللہ بولے، سبحان اللہ پھر بول رہے سبحان اللہ. جبریل امین آئے، نبی پاک نے پوچھا جبریل آپ کی عمر کتنی ہے؟ حضرت جبریل نے کہا یا نبی پاک مجھے یہ تو نہیں پتا میری عمر کتنی ہے، لیکن میں ایک ستارہ چمکتا ہوا دیکھتا ہوں. ہر 70 سال کے بعد وہ ستارہ چمکتا ہے اور اس ستارے کو جبریل 72,000 مرتبہ دیکھ چکا ہے. سبحان اللہ 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ آسمانی دنیا پر جو عرش الہی ہے، یہ والا نہیں، عرش الہی والا آسمان
جس پہ قیامت میں ہم سب انشاءاللہ موجود ہوں گے. عرش کے سائے میں ہم سب انشاءاللہ موجود ہوں گے. کہاں میں اس ستارے کو جو 70,000 سال کے بعد چمکتا ہے، اس ستارے کو میں 72,000 مرتبہ دیکھ چکا. یہ جبریل بتا رہے ہیں. ابھی اپنی عمر نہیں بتا رہے کہ میں کب پیدا ہوا، مجھے کب پیدا کیا مجھے نہیں پتا، لیکن اس ستارے کو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. توجہ کریے گا، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا جب اس بات کا عین ہوگا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل، کیا اگر تمہیں وہ ستارہ دکھا دیا جائے تو کیا تم اس ستارے کو پہچان لو گے؟ آواز نکال لیں. کیسے نہیں پہچانوں گا یا رسول اللہ؟ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. ہم تو کسی کو 100 روپے کا نوٹ دے دیں تو اس کا چہرہ کبھی نہیں بھولتے، بلکہ دوسرے چہروں کا بھی آتا ہے کہ اس کو 100 کا نوٹ ادھار نہیں دیا تھا، یہی تو نہیں وہ بندہ. تو انہوں نے تو 72,000 مرتبہ دیکھا. نبی پاک نے کہا پہچان لو گے؟ آپ نے کہا بالکل پہچان لوں گا. اب میری طرف توجہ کیجیے گا. نبی پاک نے اپنا امامت سرکایا تو وہ ستارہ یہاں چمک رہا. آواز کم ہے. وہ ستارہ یہاں چمک رہا تھا. کہا جبریل یہی ہے؟ کہا قسم خدا کی یہی ہے. قسم خدا کی یہی ہے. یہی ستارہ 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا اور آپ کا غلام جبریل 72,000 مرتبہ اس ستارے کو دیکھ چکا ہے. یا نبی پاک، یہ 70,000 سال تک کہاں چھپا رہتا تھا؟ نظر آیا، چھپ گیا، چلا گیا. کہاں چلا جاتا تھا یہ ستارہ؟ اس ستارے کے بارے میں رب کائنات قرآن مجید سورہ نجم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، من نجم اذا ہوا. اور اس پیارے چمکتے تارے، سبحان اللہ، پھر بول دیجیے ذرا. یہ باتیں آپ کو سننیوں میں ملے گی، دوسروں میں نہیں ملے گی. دوسرے میں تو یہی ملے گی، یوں چھوڑنا شرک ہے اور یوں کرنا شرک ہے اور وہاں جانا شرک ہے، یہاں آنا شرک ہے، نیاز شرک ہے تو 12ویں شرک ہے تو 11ویں شرک ہے تو یہ شرک ہے تو وہ شرک ہے. یہ ملے گا. یہ بھی آپ کو ہم بتائیں گے، یہ باتیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نبی پاک کے بارے میں رب تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هُوَ، وَالنَّجْمِ إِذَا هُوَ، اور اس چمکتے ستارے محمد کی قسم. آواز کا یہ قرآن میں جو دیکھ لیجیے، صورت میں نے نکالی ہوئی ہے، ترجمہ اس کے سامنے موجود ہے، یہ دیکھ لیجیے. سورہ نجم پہلی آیت ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هُوَ، اس ستارے، اس چمکتے ستارے محمد کی قسم. تو کہا یا نبی پاک کہ ستارہ 70 سال کے بعد چمکتا تھا تو رہتا کہاں تھا؟ جاتا کہاں تھا؟ آپ کہاں چلے جاتے تھے؟ آگے یہ ستارہ وہی ہے. تو نبی پاک نے فرمایا میں سجدے میں چلا جاتا تھا. سبحان اللہ. کیا کرتا تھا؟ آواز کم ہے. میں سجدے میں چلا جاتا تھا اور 70,000 سال تک رب کو سجدہ کرتا تھا. سبحان اللہ. اور کتنی مرتبہ دیکھا انہوں نے؟ 72,000 مرتبہ. تو 72,000 مرتبہ میرے نبی نے اپنے رب کو 70,000 مرتبہ کا ایک سجدہ کیا ہے. 70,000 مرتبہ کا، 70,000 سال کا 72,000 مرتبہ ایک سجدہ میرے نبی نے کیا، ایک سجدہ. اور آج ہم سجدوں سے بھاگتے ہیں، آج ہم نمازوں سے بھاگتے ہیں، آج سجدوں سے ہم دور ہیں. یہ ایک سجدہ جو تجھ کو گرا گزرتا ہے، یہ ایک سجدہ جو تجھ کو گرا گزرتا ہے تجھے 1000 سجدوں سے بچا لیتا ہے. سبحان اللہ. اس کے آگے جھک جا، پھر دیکھ تجھے کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت، اس سے مانگ لے کسی سے مانگنے کی ضرورت، اس سے دوستی کر لے کسی دوستی کی ضرورت. اب آئیے اس موضوع کو میں قرآن مجید سے حل کرتا ہوں تاکہ آپ کا ایمان بن جائے کہ واقعی قرآن مجید یہ بتا رہا ہے
کہ نبی پاک اس وقت بھی نبی تھے جب اللہ پاک کے نبی آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے. ٹھیک ہے. یہ نبی پاک کی حدیث آپ کو مستند کتابوں میں مل جائے گی اور تفصیل میں اب آپ کو قرآن سے بتا رہا ہوں. توجہ کیجیے گا. اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. ترجمہ کنز ایمان. ذرا توجہ کیجیے گا. ترجمہ کنز ایمان. یہ میں نے قرآن آپ کے سامنے کر دیا, دیکھ لیجیے. الم تر اپنا پارے کی آیت ہے. پہلی آیت میں رب تعالیٰ کہہ رہا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. ترجمہ سن لیجیے. اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا؟ اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ اب اس کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں یہ ابراہ والا ہاتھیوں کا واقعہ جب پیش آیا جب آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اور اس واقعے کے 55 دن کے بعد آپ دنیا میں تشریف لائے. تو اللہ پاک 55 دن پہلے کا واقعہ اپنے نبی سے قرآن میں کہہ رہا اے نبی کیا آپ نے نہ دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ اب کوئی اللہ پاک سے پوچھے اللہ پاک تو یہ کیسی گفتگو نبی سے فرما رہا؟ نبی تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. نبی تو پیدا ہی نہیں ہوئے اور نبی پاک کیا فرما رہے ہیں؟ نبی پاک کا سنے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر بولے زور سے سبحان اللہ. پھر بولے سبحان اللہ. نبی پاک فرما رہے ہیں ابو مطلب میرے دادا, ان کے دادا ابو المطلب اپنی جانوروں کو, اپنی بیویوں کو, اپنے بچوں کو, اپنی بہوؤں کو, اپنی بیٹیوں کو سب کو لے کے, یہاں تک کہ میری والدہ آمنہ کو بھی لے کے مکہ چھوڑ کر چلے گئے تھے. غاروں میں چلے گئے تھے, پہاڑوں میں چلے گئے تھے. اب سارے وہاں پریشان تھے کہ یہ ابراہ نے ہاتھی والوں نے مکہ کا کیا حال کرا, مکہ کو کیسے گرایا. تو نبی پاک فرماتے میں ماں کے پیٹ میں تھا, میری ماں ایک پہاڑ پہ کھڑے ہو کے مکہ کی محبت میں مکہ کو دیکھ رہی تھی. تو اللہ پاک نے میری ماں کے نور پیٹ سے ایک نور نکالا, اس نے مکہ روشن کر دیا. پورے میرے خاندان کو مکہ نظر آنا شروع ہو گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مکہ نظر آنا شروع ہو گیا. تو کہا میرے گھر والے, میرے اہل و عیال, میرے خاندان والے میرے نور سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے اور میں اللہ کے نور سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا. سبحان اللہ. یہ تو 55 دن پہلے کا واقعہ آ گیا پیٹ والا. سمجھ آ گئی. آئیے دوسری آیت کریمہ, یہ لکھی ہوئی دوسرے آیت کریمہ سورۃ فجر کی دوسری آیت میں اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا الم تر کیف فعل ربک بالعاد. اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا ہم نے عاد والوں کے ساتھ کیا حال کیا؟ یہ عاد کون ہے؟ یہ قوم عاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہونے سے پہلے, بعثت ہونے سے پہلے, پیدا ہونے سے پہلے, دنیا میں تشریف لانے سے پہلے 4000 سال پرانی قوم ہے. بولو بولو 4000 سال پرانی قوم ہے جن پہ اللہ نے عذاب بھیجا. ابھی ماں کے پیٹ میں نہیں ہے, نہ باپ دنیا میں, نہ دادا دنیا میں, نہ کوئی دنیا میں, کوئی آپ و اجداد نہیں ہے. 4000 سال پہلے اور اللہ تعالیٰ نبی پاک سے مکہ کے اندر ارشاد فرما رہا اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا, کیا آپ نے نہ دیکھا الم تر کیف فعل ربک بعاد, ہم نے عاد والوں کا کیا حال کیا. تو اس کی شرح کے اندر روح المعانی میں ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ کا پوچھنا الم تر کیف فعل ربک بعاد یہ عبث نہیں ہے, یہ عبث نہیں ہے, بیکار نہیں ہے, فالتو نہیں ہے
کہ رب کائنات خود قرآن میں مجید میں کہہ رہا ہے ما یلفظ من قول الا رقیب عتید، اور وہ اپنی بات سے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا کہ اس کے بعد فرشتہ لکھا ہوا ہے۔ رب تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرما رہا ہے تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرما رہا ہے تم جو بولتے ہو فرشتے لکھتے ہیں۔ جب وہ ہمیں فالتو بات کرنے سے، فضول بات کرنے سے منع کر رہا ہے تو کیا خود فضول بات کرے گا؟ کیا قرآن فضول نازل کرا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو یہ نظر کیوں نہیں آتی قرآن مجید کی آیتیں؟ کیا یہ قرآن مجید نہیں ہے؟ کہ یہ اللہ کا پیغام نہیں ہے؟ یہ اللہ کا حکم نہیں ہے؟ یہ اللہ کی آیتیں نہیں ہے؟ اس پہ ایمان لانا کیا فرض نہیں ہے؟ 4000 سال پہلے رب تعالیٰ کہہ رہا ہے الم تر کیف فعل ربک بعباد، اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا ہم نے عاد والوں کے ساتھ کیا حال کیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے کائنات میں سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، سبحان اللہ، اور یہ نور جہاں چاہتا تھا دنیا میں سیر کرتا تھا، اور دنیا میں جو کچھ ہوتا تھا اس نور کو یہ نور دیکھ لیا کرتا تھا، سبحان اللہ، واقعات کو یہ واقعات دیکھ لیا کرتا تھا۔ تو اللہ پاک نے اسی لیے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو نہ بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ تو پتہ لگا ہمارے نبی آج کے نبی نہیں ہیں، جب کچھ بھی نہیں تھا جب بھی ہمارے نبی ہیں، اور جب کچھ نہیں ہوگا جب بھی ہمارے نبی رہیں گے۔ قیامت میں رب کائنات سارے نبیوں کو ہمارے نبی کا امتی بنا دے گا، اس وقت بھی میرے نبی ہوں گے۔ باقی نئے موضوع کے ساتھ کل آئیں گے، میرے ساتھ مل کے کہتے ہیں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری